الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ادب و محبت کے ساتھ ہدیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. قابل صد احترام نعت خوانان شیریں بیان، علماء کرام، برادران اہل سنہ، بالخصوص بانی محفل جناب محترم طیب صاحب اور دیگر تمام احباب، یہ مبارک پروگرام سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم جناب سیدنا و مولانا و ملجانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میلاد پاک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. ہم سب حضرات اس میں حاضری کی سعادت سے مشرف ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے، اس میں ہر اعتبار سے خدمت سر انجام دینے والے اور تمام آنے والوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مشرف فرمائے. ہمارے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے. آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ یہ دور بہت پرفتن ہے اور بالخصوص انٹرنیٹ کے ذریعہ ہر بندہ اپنی غلط سلط سوچ، غلط نظریات جیسا چاہے وہ پھیلاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ذہن مختلف مسائل میں پریشان ہوتے رہتے ہیں. عقیدہ وہی درست ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا. انہوں نے تابعین کو، ان سے ائمہ مجتہدین کو اور ان سے آگے ائمہ اہل سنہ، بزرگان دین، اولیاء کرام، ان کے واسطہ سے ہم تک پہنچا. وہ سلسلہ بسلسلہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقیدہ عطا فرمایا ہے وہی عقیدہ برحق ہے. اگر کوئی بندہ آج اپنا کوئی نظریہ علیحدہ طور پر نیا گھڑ لیتا ہے جس کا پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ قبول نہیں کیا جا سکتا. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
ذات بابرکات کے حوالہ سے اور آپ کی مختلف صفات اور آپ کے کمالات کے حوالہ سے اہل سنت و جماعت کے قرآن و سنت کی روشنی میں جو عقائد اور نظریات ہیں، ائمہ اہل سنت کی کتب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ مدلل طریق پر ان کو بیان فرمایا گیا ہے، اور علماء کرام گائے بگائے اپنے بیانات میں، اپنی تقاریر میں عوام تک وہ چیزیں پہنچاتے ہیں۔ دوسری طرف شکوک و شبہات ڈالنے والے وہ بھی اپنی کارروائی جاری رکھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق نورانیت والا عقیدہ، علم غیب والا عقیدہ، ختم نبوت والا عقیدہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کو مخلوق میں سے کما کو کوئی نہیں جان سکتا، یہ نظریہ، یہ سارے عقائد قرآن و سنت سے ثابت ہیں، لیکن ان پر لوگ مختلف قسم کے اشکالات وارد کر کے اہل سنت و جماعت کو پریشان کرنا اور ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے۔ اس حوالہ سے جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر ایک شے کا جاننے والا ہے۔ اس میں 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں: اول ہونا، آخر ہونا، ظاہر ہونا، باطن ہونا، ہر چیز کا جاننے والا ہونا۔ یہ 5 صفات رب تعالیٰ کی ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور یہ 5 صفات رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی۔ آپ بھی اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، ہر شے کے جاننے والے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی صفات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ مخلوق کی کوئی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت جیسی نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، جس کے لیے عدم نیستی وہ محال ہے۔ اس کی صفات وہ بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات غیر متناہی ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، وہ قدیمہ ہیں، ہمیشہ سے ہیں، حادث نہیں ہیں۔ اب اس کے برعکس مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا، جو بھی صفت کمال، جو بھی شان کسی کو عطا فرمائی، وہ اللہ کی عطا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے، اسی طرح ان کی صفات اور کمالات بھی اللہ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تو اول ہے کہ اس کی ابتدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے نور کو پیدا فرمایا، ان کی حقیقت کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ آخر ہے، اس کی انتہا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہیں، وہ خاتم النبیین بن کے آئے، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود پہ، اس کی ہستی پہ دلیل ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ بھی دیکھیں، چونکہ ممکن ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس کے ہونے کو نہ ہونے پر کسی نے ترجیح دی ہے تو وجود میں آیا ہے، خود تو وہ وجود میں آ نہیں گیا، جس نے اس کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح دی ہے وہ بھی اس جیسا ممکن نہیں ہو سکتا، وہ تو خود اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے۔ تو وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود ذاتی ہے، جس کو وجود کسی نے نہیں دیا، تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ وہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا خالق وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، ذرہ ذرہ کائنات کا اس کی ذات پہ دلالت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے۔ کائنات کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں، مخلوق کی ہر نوع میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، بلکہ جنوں انسانوں کے علاوہ ہر شے آپ پر ایمان بھی رکھتی ہے۔ یہ جنوں اور انسانوں کے اندر ہیں کہ کچھ منکر ہیں، کفار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ باطن ہے کہ اللہ کی کنوں کو کوئی نہیں جان سکتا، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کنوں کا ادراک مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باطن ہیں کہ جس طرح حقیقت میں ہیں ان کی حقیقت کو ان کے رب کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک شے کا جاننے والا ہے، اس کا علم غیر متناہی ہے، کوئی کائنات کا ذرہ نہیں جس کو وہ نہ جانتا ہو۔ اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جمیع ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، لیکن آپ کا علم اللہ کی عطا سے ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے۔ آپ کا علم حادث ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم حادث نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کا علم وہ غیر متناہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک ما کانا و ما یکون، ما کانا کا مطلب ہے جو کچھ پہلے ہوا، ابتدائے آفرینش سے لے کر ما یکون قیامت تک جو کچھ ہوگا، سب کچھ رب تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرما دیا، سارے علوم سے مالا مال فرما دیا، لیکن پھر بھی دو حدوں کے اندر بند ہے، ایک ما کانا، ایک ما یکون۔ اللہ کے علم کی کوئی یاد نہیں ہے، وہ غیر متناہی بالفعل ہے، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں اگر کوئی دیکھتا ہے، یہ ما کانا و ما یکون کا علم بھی اللہ حضرت علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں الدولۃ المکیہ کے دیباچہ میں کہ رب تعالیٰ کا علم اس کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگر کروڑ سمندر ہوں اور ان میں سے ایک قطرہ لے کر اس کے کروڑ حصے کریں تو وہ جو قطرے کا کروڑواں حصہ ہے اتنی بھی جو نسبت ان کروڑ سمندروں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو رب کے علم کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے محبوب کو علم ما کانا و ما یکون کا عطا فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ قرآن کی نص موجود ہے کہ محبوب جو بھی نہیں جانتے تھے رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو عطا فرما دیا ہے، اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ اس کے باوجود وہ کروڑ سمندر ہوں، ایک قطرہ لے کر اس کا کروڑواں حصہ کریں، ان سمندروں سے نسبت دیں جو وہاں نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو رب تعالیٰ کے علم کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کروڑ سمندر ہوں،
ایک قطرہ لے کر کروڑواں حصہ کریں کوئی نہ کوئی نسبت نکل آئے گی، کیونکہ دونوں متنائی ہیں، متنائی چیزوں کے اندر نسبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا علم تو غیر متنائی ہے، غیر متنائی کے ساتھ کسی کی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ اب ما کانا و ما یکون کا علم مان کر بھی اللہ کے علم کے مقابلہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انداز ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گئی، تو پھر اس کو اپنا نظریہ ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ تو شان رسالت سمجھنی ہو تو یوں سمجھے، اور توحید سمجھنی ہو تو پھر بھی بریلی کے تاجدار سے یوں سمجھے۔ اب اس بات کی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ہیں۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، حقیقت محمدیہ کی سب سے پہلے تخلیق ہوئی۔ اس بارے میں مصنف عبدالرزاق حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے، اور اس کے مصنف امام عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر امام ہیں۔ ان کی کتاب کا جو پہلا جز ہے اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک بات ضمناً عرض کر دوں کہ مصنف عبدالرزاق اس کے حوالہ سے جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر تو یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کتاب مصنف عبدالرزاق چھپتی ہے وہ کتاب مکمل نہیں ہے۔ اس کے دیباچے میں، اس کے مقدمے میں ناشر نے وضاحت کی ہوئی ہے کہ ہم کو جتنے بھی اس کتاب کے نسخے ملے ہیں وہ سارے نسخے نامکمل تھے، وہ ناقص تھے۔ ایک نسخہ جو سب سے بہتر تھا وہ بھی شروع سے ناقص ہے، وہی ہم نے چھاپ دیا۔ یہ مکمل کتاب نہیں ہے۔ اس کا جو جز نہیں مل رہا تھا وہ بعد میں علماء کو ملا مختلف لائبریریوں سے، اور وہ یمن کے ایک محقق کے مقدمے کے ساتھ وہاں عرب شریف سے شائع ہوا، اور اسی کو بعد میں لاہور سے مولانا عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمہ انہوں نے شائع کیا اسی عربی متن کو، پھر انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا۔ اب وہ جز بھی ملتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور کمالات والی یہ حدیث موجود ہیں تو ان لوگوں کو نہیں اچھی لگتی، تو وہ کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہ اصلی نہیں ہے، تو اس طرح کے بے بنیاد اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ سارے اعتراضات کا جواب بھی اس کتاب کے اندر ساتھ ہی موجود ہے، اور اس کے مخطوطے کے اصل جو یعنی فوٹو کاپیاں ہیں، جو عکس ہیں، وہ بھی ساتھ انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ تو کسی کو اگر حوالے کی ضرورت ہو تو وہاں یہ حدیث پاک موجود ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ پوری سند کے ساتھ میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ امام عبدالرزاق فرماتے ہیں بہی قال عبدالرزاق عن معمر عن ابن المنقدر عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام عبدالرزاق اپنے استاد حضرت امام معمر بن راشد سے روایت کرتے ہیں۔ امام عبدالرزاق بھی سیکا ہیں، معمر بن راشد بھی سیکا ہیں، اور بخاری مسلم کے راویوں سے ہیں۔ اس کے اوپر محمد بن منقدر ہیں، سیکا راوی ہیں، سارے اسماء و رجال والے ان کو سیکا کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، صحابہ تو سارے عادل ہیں۔ سند صحیح ہے حدیث پاک کی، بالکل صحیح اس سند حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس پہلی چیز کے متعلق سوال کیا جو اللہ نے پیدا فرمائی۔ فقال ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی گئی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ حدیث صحیح و سند ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ثم خالق کل خیر فیہ،
پھر رب تعالیٰ نے ہر خیر ہر کمال اس نور کے اندر پیدا فرما دی. تو وہ پہلے دن سے ہی جب ابھی کائنات کی کوئی چیز نہیں بنی تھی رب تعالیٰ نے محبوب کا نور پیدا فرمایا اور جتنی خیرات تھی جتنے کمالات تھے جو شانیں تھی وہ پہلے دن سے محبوب کو عطا بھی فرما دی. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بَعْدَهُ اور باقی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پیدا فرمایا. حدیث آگے بھی لمبی ہے باقی کائنات کی تخلیق کیسی ہوئی وہ سارا اس کے اندر موجود ہے. ہمیں جس سے گفتگو کرنی ہے وہ اتنے جملے ہی ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا, ساری خیر اس کے اندر پیدا فرما دی, ہر قسم کی شان اور کمال اس کے اندر رکھ دیا اور باقی کائنات کو اس کے بعد پیدا فرمایا. اب اس حدیث میں کلمات یہ ہیں ہوا نور و نبی کا, وہ تمہارے نبی کا نور ہے. ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے, اللہ کے نور سے نور ہیں. اس حدیث میں جو یہ نسخہ ہے اس کے مطابق صرف نور و نبی کے لفظ ہے. امام عبدالرزاق کے حوالہ سے دوسرے ائمہ نے جو روایت نقل فرمائی جن میں خصوصی طور پہ امام قسطلانی ہیں صاحب مواہب الدنیا. مواہب الدنیا بڑی مشہور کتاب ہے اور معتبر کتاب ہے سیرت کی, اور امام احمد قسطلانی یہ بہت بڑے محدث ہیں, بخاری شریف کے شارح ہیں. ان کی کتاب ارشاد الساری شرح بخاری ساری شروع کا نچوڑ اور جامع کتاب ہے. وہ اس حدیث پاک کو ان الفاظ کے ساتھ امام عبدالرزاق سے نقل فرماتے ہیں کہ امام عبدالرزاق وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی, تو آپ نے جواباً فرمایا ہوا نور و نبی کا. آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. جو امام قسطلانی نے امام عبدالرزاق کے حوالہ سے حدیث نقل فرمائی ہے اس کے کلمات یہ ہیں کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. کیا جابر سب سے پہلے رب تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. وہاں نور نبی کا من نور ہی بھی 7 کلمات ہیں اس روایت کے اندر. اور یہ جو جزء مفقود ہے جس سے میں نے یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث پہلے پیش کی ہے, اس حدیث سے متصل پہلے ایک اور حدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان سے مروی ہے. امام عبدالرزاق اپنی پوری سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. بہی قال عبدالرزاق ام معمر ان الزہری ان سالم ان ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعینی ہاتین فکان نورا کلہ بل نورا من نور اللہ من رآہ بدیہتا ہابہ ومن رآہ مرارا استحبہ اشد استحباب. امام عبدالرزاق فرماتے ہیں اپنے استاد حضرت معمر بن راشد سے روایت کرتے ہیں یہ بھی, اور وہ آگے امام ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ بخاری مسلم میں جن کی سینکڑوں حدیث ہیں صحاح کے راویوں سے ہیں, اور وہ آگے حضرت سالم جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں, اور وہ آگے اپنے والد گرامی صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین, میں نے اپنی ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. اب زیارت کی ہے, صحابی رسول ہیں, روز زیارت کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا؟ فرماتے ہیں فکان نورن کلہ, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر تابہ قدم سارے کے سارے نور تھے, سارے کے سارے نور تھے, کلو نور تھے. آگے بل کے ساتھ مزید ترقی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
بل نورم من نور اللہ، بلکہ وہ اللہ کے نور سے نور تھے۔ صحابی رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، بلکہ وہ اللہ کے نور سے نور تھے۔ مر رہا ہو بدیہتن ہا باہو، جو پہلی مرتبہ آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا آپ کا روب اس پہ طاری ہو جاتا تھا، وہ ہیبت عطا ہو جاتا تھا۔ یہ روب عطا فرمایا جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے، اس میں ایک چیز آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی ہے نصرت بالرعب، اور ایک حدیث میں نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ میری مدد رعب کے ساتھ کی گئی ہے، 1 مہینے کی مسافت تک رب تعالیٰ نے میرا رعب طاری فرما دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعب والے تھے، پہلی مرتبہ جو زیارت سے مشرف ہوتا تھا آپ پر رعب طاری ہو جاتا تھا، ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ لیکن مر آہو مرارن، جو بار بار آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا، استحبہ اشد استحباب، وہ کائنات کے ذرے ذرے سے بڑھ کر پھر آپ سے محبت کرتا تھا، پھر وہ سارا کچھ آپ پہ نثار کرتا تھا۔ تو صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ کانا نورا من نور اللہ، آپ تو نور من نور اللہ تھے، اللہ کے نور سے نور تھے۔ کچھ سال ہو گئے ہیں، کراچی کی طرف سے ایک پمفلٹ شائع کیا گیا جس پر یہ چند باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنے والا مشرک، آپ کو عالم الغیب کہنے والا مشرک، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہنے والا مشرک، سید عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے والا مشرک، علی حجویری کو داتا کہنے والا مشرک، یہ پورا پمفلٹ تھا، اس پر یہ عنوان لگے ہوئے تھے، یہ پمفلٹ شائع ہوتا رہا۔ اب ان لوگوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نور من نور اللہ کہے تو وہ مشرک ہے۔ وہ کیوں ایسی بات کرتے ہیں، کس وجہ سے اس کو شرک کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نور میں سے نور، کہ اللہ کے نور کا کچھ حصہ جدا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے، تمہارے اس عقیدے کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ تو اللہ کی ذات کے حصے بنا لیے، اس کے نور کے حصے کر لیے، اور یہ تو سیدھا شرک ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جز مان رہے ہو۔ اس لیے یہ عقیدہ شرک ہے کہ نور من نور اللہ کا معنی ہے اللہ کے نور میں سے نور، یعنی اللہ کے نور میں سے کچھ نور جدا کیا اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، یہ اس کا مطلب ہے، لہذا یہ عقیدہ شرک ہے۔ اس پر میں نے عرض کرنا ہے کہ پہلے تو اس حدیث پاک کا معنی کیا ہے، ان لوگوں نے اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ نور من نور اللہ کا معنی یہ نہیں ہے اللہ کے نور میں سے نور، حقیقت تک تو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو علماء کرام ہیں جنہوں نے کو عربی علوم حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن میں سادہ طریقے سے کوشش کروں گا کہ اس بات کو بیان کر سکوں۔ یہ جو لفظ من ہے نا، من، عربی زبان کے اندر اس کے کئی معنی آتے ہیں، اور ہر معنی کے اعتبار سے اس من کو مختلف قسم کا من کہا جاتا ہے۔ کوئی من تبعیضیہ ہوتا ہے، کوئی من بیانیہ ہوتا ہے، کوئی من ابتدائیہ ہوتا ہے۔ یہ جو من ہے وہ بناتے ہیں اس کو تبعیضیہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز میں سے کچھ نکال لیا۔ جس طرح عربی کے اندر محاورہ ہے اخذت من الدراہم، میں نے درموں میں سے کچھ درم لے لی، یعنی بعض درم لے لی، یہ من تبعیضیہ ہوتا ہے۔ تو عربی کے اندر یہ من ایک تبعیضیہ ہی تو نہیں ہوتا، اس کے تو بہت سارے معنی ہیں۔ جو لوگ درسیات پڑھتے ہیں، شرح میات و عامل پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ اب یہ من تبعیضیہ بنائیں گے تو پھر یہ خرابی ہے، یہ یہاں مراد نہیں ہے۔ یہ من ہے ابتدائیہ اتصالیہ۔ من ایک ابتدائیہ بھی ہوتا ہے، مشہور مثال علماء دیتے ہیں، ذہبت من البصرہ الی الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ گیا،
تو یہاں یہ من کا معنی وہ باز تو نہیں بن رہا. میرے جانے کی ابتدا بصرہ سے ہوئی ہے، انتہا کوفہ پہ ہوئی ہے، میری سیر بصرہ سے شروع ہوئی ہے، یہ مطلب ہے اس کا. یہ ابتدائے غایت کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں من ابتدائے غایت والا بھی نہیں ہے، یہ من ابتدائیہ تو ہے لیکن اتصالیہ ہے. اب وہ من ابتدائیہ اتصالیہ ہے تو مطلب حدیث کا کیا ہے؟ مطلب حدیث کا جو امام زرقانی نے مواہب الدنیا کی شرح کرتے ہوئے اسی حدیث کا مطلب لکھا، دیگر ائمہ نے لکھا، اللہ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا. مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جب پیدا کیا گیا، اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات کے اندر اس وقت کوئی چیز نہیں تھی. اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. دوسرا جو وجود تھا جس کی رب تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، اس کی ابتدا جب ہوئی تو درمیان میں تیسری کوئی شے نہیں تھی. رب تعالیٰ کا وجود تھا اور اس کے متصل بعد جہاں سے وجود کی ابتدا ہو رہی ہے مخلوق کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے. تو یہ ابتدائیہ اتصالیہ کہ رب تعالیٰ نے تیسری چیز کے واسطے کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اور اس نور سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو عرض ہوتا ہے، یہ جو روشنی کسی چیز کے ساتھ لگی ہوتی ہے. یہاں رب تعالیٰ کے نور سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور اس سے رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو پیدا کیا. رب تعالیٰ کی ذات تھی، اگر آگے تیسری کوئی چیز نہیں تھی، متصل بعد جو آگے چیز پیدا ہوئی ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے. درمیان میں اور کوئی تیسرا وجود نہیں ہے. یہ اس حدیث پاک کا مطلب ہے. اور یہ مشہور قاعدہ ہے، الوجود نور والعدم ظلمہ. وجود نور ہے، عدم ظلمت ہے. اللہ کے علاوہ باقی عدم ہی عدم تھا. اب جس ہستی کو وجود ملا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی حقیقت وجود میں آئی ہے، اور وہ متصل جو اللہ کے وجود کے بعد وجود ہے جس کے درمیان کوئی تیسرا وجود نہیں، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے. اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہے. اب اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے یہ لازم آئے کہ اللہ کے نور میں سے کچھ نور جدا کیا اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. یہ انہوں نے اپنی طرف سے خود مطلب گھڑا اور اس پر پھر آگے فتویٰ لگایا. یہ مطلب بھی غلط ہے، اور اس کا اگر کوئی قائل ہے تو وہ واقعتاً کفر ہے. اللہ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی یہی بات لکھی. لیکن یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جوز ہے. اللہ کی کائنات میں سے کوئی شے جوز نہیں ہے، نہ وہ کسی کی جوز ہے نہ اس کی کوئی جوز ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. ہاں، رب تعالیٰ نے اپنی ذات سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیدا کیا ہے. درمیان میں کوئی تیسری چیز واسطہ نہیں ہے. درمیان میں کوئی تیسری چیز اس وقت تھی نہیں. رب کا وجود تھا، آگے جو وجود آیا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. مخلوق کی ابتدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کے پیدا کرنے سے ہوئی ہے. تفسیر روح المعانی شریف کے اندر ایک مناظرہ لکھا ہوا ہے. ہارون رشید کے پاس ایک عیسائی طبیب تھا، بڑا ماہر تھا. اس نے ایک دفعہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جوز ہیں جس طرح کہ ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو تمہارے قرآن سے ثابت ہے. اس نے دعویٰ کیا. اس سے پوچھا گیا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جوز ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ جو لوگ اللہ کو تین میں سے تیسرا مانتے ہیں وہ کافر ہیں. تین میں سے تیسرا کون مانتے ہیں؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں حضرت مریم معاذ اللہ اللہ کی بیوی ہیں، وہ بھی خدا ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی خدا ہیں. لہذا خدا تین ہیں، ایک اللہ ہے، باقی دو یہ ہیں، وہ تین میں سے تیسرا ہے. تو رب تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کافر کہا ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ
یہ جو عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ کو اللہ کی بیوی مان رہے ہیں، اللہ کو تیسرا مان رہے ہیں، یہ جو اللہ کو ان تین میں سے تیسرا مانتے ہیں یہ کافر ہیں۔ اور ساتھ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں، یہ قرآن کی نص ہے کہ جو اللہ کو تین میں سے تیسرا مانتے ہیں، اور کون مانتے ہیں؟ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے، وہ کافر ہیں۔ تو جو ان کو کافر نہیں مانتا، کہتا ہے کہ یہ بلیورز ہیں، یہ کافر نہیں ہیں، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہونے کی وجہ سے خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس پر علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے کہ اس آیت کا وہ منکر ہے۔ صرف ایک آیت نہیں ہے عیسائیوں کے کفر پر، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ بھی اہل کتاب کو کافر ہی کہتی ہے۔ اہل کتاب کافر ہیں قرآن کی روح سے، اور توحید کی وجہ سے کافر ہیں، کہ انہوں نے توحید باری کا انکار کیا ہوا ہے۔ یہودی بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ توحید کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ تو جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا آج کے یہ بلیورز ہیں، یہ کافر نہیں ہیں، وہ خود قرآن کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ اب اس عیسائی نے کہا، چونکہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا، جز مانتا تھا کہ اولاد والدین کا جز ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ ہمارا عقیدہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن کریم میں سورہ نساء شریف کے اندر یہ آیت ہے، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ۔ یہ آیت اس نے پڑھی، اس نے کہا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے اس کے نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح حضرت عیسیٰ بن مریم وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہیں جو اللہ نے حضرت سیدہ مریم ان کی والدہ کی طرف القاء فرمایا، وَرُوحٌ مِّنْهُ وہ اس کی روح سے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی روح میں سے ہیں، تو اللہ کی روح کا بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لہذا وہ اللہ کا جز ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ یہ معنی اس عیسائی نے کیا تھا کہ روح من تبیزیہ بنا کے، اور اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی روح اس میں سے کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ بعض ہیں، لہذا اللہ کا بعض بنے۔ تو وہاں امام واقدی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ بات مانی جائے تو پھر رب تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ۔ یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے وہ بھی تمہارے لیے مسخر کیا، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ بھی مسخر کیا، جمیعا منہ۔ یہ سارا آگے منہ ہے، تیرے مطابق ترجمہ کرے تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سارا کچھ اللہ کی جز ہے، وہ اللہ میں سے ہے۔ پھر تو یہ معنی بنے گا۔ تو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہے، اگر تیرے مطابق معنی کرتے چلے تو پھر تو کائنات کی ہر شے پھر اللہ کا جز بن جائے گی۔ تو سمجھایا اس کو کہ یہ من تبیزیہ نہیں ہے، یہ من ابتدائیہ اتصالیہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، اللہ کی روح نہیں کہ اس میں سے بعد نکال کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہے۔ اسی طرح قرآن مقدس کے اندر دوسری آیہ مقدسہ ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے یعنی میں نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، اور وہاں فرمایا مِن رُوحِي، اپنی روح سے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے اور اس میں سے کچھ نکال کے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے روح پھونکی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ وہاں بھی ابتدائیہ من ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہے۔ وہاں یہ من تبیزیہ نہیں ہے کہ وہ بعض ہوں، وہ جز ہوں۔ جب امام واقدی نے یہ تقریر کی، عیسائی کو سمجھ آ گئی۔ تفسیر روح المعانی شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب عیسائی کو تو معنی سمجھ آ گیا ہے، وہ تو مسلمان ہو گیا ہے، لیکن یہ پھر بھی نہیں سمجھنا چاہتا اور کہتا ہے کہ شرک ہے۔
اگر اس کی بات لیں یہ شرک ہے اور من کا معنی تبیزیہ کرے گا تو شرک بنائے گا. اگر یہاں تبیزیہ بنتا ہے تو پھر فنفخت فیہ من روحی کے اندر بھی کار, پھر وہاں روح من ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا وہاں بھی کار, پھر جمیہ من ہو جو کائنات کی ہر چیز کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا وہاں بھی کار. پھر یہ نہ کہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جوز ہے, پھر تو کہے کہ کائنات کی ہر چیز ہی اللہ کی جوز بن رہی ہے, قرآن کہہ رہا ہے, پھر تو قرآن کو بھی شرک کہے, اس پر بھی فتویٰ لگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی فتویٰ. پھر صحابہ اکرام اس کو نقل فرما رہے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی طرف سے یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے بیان کر رہے ہیں. صحابہ بھی معاذ اللہ پھر تیرے فتوے کے مطابق مشرک و عقیدہ تو ان کا بھی یہی ہے. پھر ان سے آگے تابعین نے جو ہے نا وہ اس حدیث کو لیا. حضرت سالم ہے ادھر جو ہے نا وہ ابن منقدر ہیں, پھر آگے تبع تابعین ہیں, ان سے آگے روایت لینے والے لوگ ہیں امام زہری ہیں, پھر جو ہے نا امام عبد الرزاق ہیں. یہ سارے حضرات ہیں اور یہ سارے وہ لوگ ہیں, کچھ تو صحابہ ہیں اور باقی سارے بخاری مسلم اور سیاہ ستہ کے راوی ہیں. اگر یہ سارے مشرک ہیں تو پھر یہ بخاری مسلم کا نام کس منہ سے لے گا؟ ہاں تو مشرکوں کی روایتیں آئیں, مشرک تو کافر ہے, اس کی روایتیں قبول نہیں ہے. اور محدثین کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سند ہے نا جو حدیث پاک کی میں نے پہلے پڑھی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر والی, کہ جس میں ہے ان سالم ان ابی ان زہری ان سالم ان ابی, یہ صرف صحیح سند نہیں بلکہ اصح الاسانید میں سے ہے. جو حدیث پاک کی سندوں میں سب سے صحیح ترین سندیں ہیں یہ ان میں سے ہے. یہ تو سلسلہ تو ذاب ہے, یہ تو سننے کی لڑی ہے. تو وہ سند ہے اور وہ سارے بندے تمہارے نظریے کے مطابق تو مشرک ہو جائیں گے. اس لیے یہ شکوک و شبہات ہیں, قرآن و حدیث کو نہ سمجھنے کا نتیجہ. ان لوگوں نے قرآن حدیث کو سمجھا ہی نہیں. قرآن و حدیث کو ہمارے ائمہ نے سمجھایا ہے اور جیسے انہوں نے سمجھایا ہے ایسے سمجھیں گے کہ تو ہدایت ہوگی, ورنہ گمراہی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بندے پہ فرض عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو اس طرح قرآن و سنت کی روشنی میں درست کرے جس طرح کے ائمہ اہل سنت نے قرآن و سنت سے عقیدہ سمجھایا ہے. یہ نہیں کہ خود بخود اپنی مرضی سے سمجھے یا کسی اور کا نظریہ لے. جس طرح ائمہ اہل سنت نے قرآن سے عقیدہ سمجھایا اس طرح عقیدہ ٹھیک کرے. اور اس کی وجہ بھی ساتھ بتاتے ہیں, زیرا کہ ہر مبتدع و دال احکام باطلہ خودلا کتاب و سنت بھی فہمد وازان جاخذ بھی نمائد والحال انہ لا یغنی من الحق شیئا. فرماتے کوئی بھی بد مذہب ہے وہ ہر بندہ جو بھی بد مذہب اٹھے گا دعویٰ یہ کرے گا کہ میرا عقیدہ قرآن سے ثابت, میرا عقیدہ حدیث سے ثابت, لیکن حال یہ ہے کہ حق کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں. اب یہی دیکھ لیں کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ ان کی کتابوں کے اندر سارا کچھ موجود ہے. جو کچھ وہ لکھتے ہیں قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہے, برگلاتے ہیں. اور پھر جو ہے نا وہ نور کی نفی کرنے کے لیے کہیں گے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, کہ محبوب فرما دو میں تو تمہاری مثل بشر ہوں. رب تعالیٰ نے تو محبوب سے یہ کہلوایا ہے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. وہ نور ہوتے تو رب تعالیٰ بشر کیوں کہلواتا؟ تو اس بارے میں عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. جو آپ کی بشریت کا مطلقاً انکار کرتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ قرآن کی نص سے آپ کی بشریت ثابت ہے. اور جو آپ کی نورانیت کا بھی مطلقاً انکار کرتا ہے, کسی طریقے سے آپ کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر وہ کسی لحاظ سے نور نہیں مانے گا تو نور کی ضد تو پھر ظلمت ہے, پھر تو اندھیرا ہے. تو کیا معاذ اللہ وہ آپ کو ظلمت مانے گا؟ وہ تو کافر ہو جائے گا. ہاں تعویل کرتا ہے نور ہدایت ہے, نور اسی نہیں ہے, اس طرح کا نور ہے, اس طرح کا نہیں ہے, تو پھر تعویل اگر غلط کرے گا تو گمراہ ہوگا, کفر سے بچ جائے گا. اگر بالکل ہر اعتبار سے نور کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا.
اور مطلقاً بشریت کا انکار کرے گا تب بھی کافر ہو جائے گا. ہاں یہ جو بات کی جاتی ہے کہ وہ بشر ہیں، وہ نور نہیں ہے، گویا کہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نور اور بشریت دو آپس میں ضدیں ہیں، جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ بات تو بالکل غلط ہے. نور اور بشریت دونوں آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی استعالہ نہیں. قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لیں، جب حضرت سیدہ مریم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے تشریف لائے تھے تو قرآن فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کے لیے خالص بشر کی صورت میں متمثل ہو گئے تھے. بخاری شریف، مسلم شریف، بلکہ مشکات شریف کی پہلی حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جبریل امین علیہ السلام کس شکل میں تشریف لائے؟ ایک بالکل نوجوان، سیاہ داڑھی ہے، سفید کپڑے ہیں، چہرہ نورانی ہے، پہچانے جاتے نہیں، سفر کے آثار بھی نہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب کچھ مسائل پوچھے تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کون تھے؟ یہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے. سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں نور، نوریوں کے سردار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے ہیں ان کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے، وہ بالکل انسانی شکل میں آئے. آپ نے تو ان کے لیے مہمان نوازی کا اہتمام بھی فرمایا. جب کھانا رکھا نہ کھایا تو پھر توجہ فرمائی، وہ تو نور تھے، وہ تو فرشتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا، وہ بھی پریشان ہوئے، میری قوم تو ایسے حسین جو نوجوان دیکھے گی تو وہ تو بڑے جو ہے نا وہ غلط قسم کے لوگ ہیں، وہ کیا کرے گی؟ تو پھر بعد میں توجہ کی تو پتا چلا یہ تو فرشتے ہیں. تو فرشتے جو نور ہیں وہ خالصتاً بشری لباس پہن کے آ رہے ہیں. قرآن سے ثابت ہے، اتنی آیات ہیں. اگر نورانیت اور بشریت کو ضد ہوتی تو یہ کیسے جمع ہوتی؟ یہ تو فرشتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقت نور ہے، لباس بشری ہے، اور یہ کوئی استعلا نہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ جگنو چھوٹا سا جانور ہے، خاکی پتلا ہے، رب تعالیٰ نے اس کے اندر نور رکھا ہوا ہے، اسی نور رکھا ہوا ہے، وہ چمکتا پھرتا ہے. جو ذات اس چھوٹے سے کیڑے خاکی پتلے کے اندر نور کو اس طرح چمکا سکتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہو لباس مشری میں ان کو نہیں بھیج سکتا. اس لیے یہ کوئی استعلا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں، اور سب سے پہلا رب تعالیٰ نے آپ کی حقیقت کو پیدا فرمایا، ہاں لباس بشری میں تشریف لائے. پھر یہ جو آیا مقدسہ ہے انما انا بشر مثلکم، اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ محبوب فرما دو میں تمہاری مثل بشر ہوں، اور تمہاری مثل کی آگے پھر شرح کرتے ہیں کہ ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، وہ بھی دیکھتے تھے ہم بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی شادیاں کی ہم نے بھی کی. تو یہ آگے گردان شروع کرتے ہیں. یہ جو معنی کرتے ہیں قرآن کی آیت کا یہ معنی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا من گھڑت معنی ہے. قرآن کی آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ جس طرح کہ یہ بشر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ہیں. اگر یہ بات ہو تو صحیح بخاری شریف کے اندر جو اصل درسی کتاب ہے بڑی، اس کے تقریباً 2 صفحے مسلسل یہ حدیث آتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھے، صحابہ کرام نے بھی رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا. تو ان کو چونکہ آپ کی ادا پسند تھی اس لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایوکم مثلی لستو مثلکم، کہیں ایوکم مثلی آتا ہے، کہیں لستو مثلکم آتا ہے. تم میں سے میری مثل کون ہے؟ میں تمہاری مثل نہیں. آپ تو بار بار جو ہے نا مثلیت کی نفی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی میری مثل نہیں. اور یہ صحیح بخاری شریف کی 2 صفحے مسلسل حدیث ہے. اگر جو ہے نا وہ یہ معنی ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار فرما رہے ہیں، اور صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہیں، پھر تو قرآن کی آیت کے سیدھی وہ خلاف آئیں گی. حالانکہ آپ کا فرمان بھی وہی ہے، وہی تو وہی کے مخالف نہیں ہوتی. تو پھر آخر کیا مطلب ہے؟ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بشر نہیں ہیں کہ جس طرح ہم ہیں، جس طرح ہماری آنکھیں ہیں وہ آپ کی بھی اس طرح کی ہیں. صحیح بخاری شریفی کو پڑھ کے دیکھے تو اس میں ہے باب الکسوف کے اندر آپ نماز کسوف پڑھا رہے تھے، مصلی پہ کھڑے، آپ نے ہاتھ اوپر کیا، نیچے کر لیا، پھر کچھ پیچھے ہوئے، پھر آگے ہوئے، نماز پڑھائی. صحابہ کرام نے بعد میں عرض کیا خلاف معمول یہ معاملہ،
آپ نے فرمایا نماز پڑھاتے ہوئے جنت میں انگوروں کے گچھے پہ نظر پڑی، میں نے ہاتھ بڑھا کے اس کو پکڑ لیا، چاہتا تھا نیچے لاؤں، پھر چھوڑ دیا، میں نے کہا چلو یہاں کی کھا لیں۔ پھر میں نے دیکھا سامنے سے جو ہے نا وہ جہنم کی آگ آ گئی، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں تو وہ سامنے جہنم کی آگ تھی۔ اب جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے؟ جنت 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، جنت کے اوپر چھت عرش الہی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور بخاری شریف کے شارحین نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ بہجت النفوس کے اندر جو بخاری کی شرح اس میں باقاعدہ طور پہ یہ روایت لکھی ہوئی ہے، جنت وہاں ہے، اور جہنم یہ ساری زمین ہر چیز کے نیچے، سب سے نیچے جا کے جہنم ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نگاہ کرتے ہیں، وہ سب سے اوپر والی مخلوق تک جاتی ہے، نیچے کرتے ہیں سب سے نیچے والی مخلوق تک جاتی ہے۔ نگاہ کا کیا عالم ہوگا، ہاتھ اوپر پہنچ رہا ہے وہ انگوروں کے گچھے کو، چاہے تو توڑ کے نیچے لے آئیں، چاہے تو چھوڑ دیں، اپنی مرضی سے چھوڑا ہے، صحیح بخاری ہے، بار بار حدیث بھی آتی ہے۔ تو ان کی نگاہ تو وہاں جاتی ہے، ان کے دستے مبارک کا تو یہ کمال ہے۔ تو یہ کیسے کہتا ہے کہ میرے بھی 2 ہاتھ آپ کے بھی 2 ہاتھ؟ اس طرح بات نہیں ہے۔ آخر پھر سوال ہوگا کہ پھر انا مانا باشر مثلکم کا مطلب کیا ہے؟ مثلیت تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے باشر، بشر کس کو کہتے ہیں؟ بشر کہتے ہیں بادل باشرہ کو، کہ جس کا چہرہ صاف ہو اس پہ بال نہ ہو۔ انسان کے پورے چہرے پہ بال نہیں ہے، چہرہ صاف ہے، عورتوں کا تو بالکل صاف ہوتا ہے، مرد بھی بچپن کی حالت میں صاف ہوتا ہے، بعد میں داڑھی شریف آئے پھر بھی سارے چہرے پہ بال نہیں ہوتے۔ یہ بادل باشرہ کو بشر کہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کے ارشاد میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ محبوب فرما دو کہ میں جو آیا ہوں بادل باشرہ ہوں، انسانی صورت میں آیا ہوں، کسی اور نوع مخلوق میں نہیں آیا۔ اور آگے ہے مثلکم، تو مثلکم یہ بشریت میں نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم عربی کی ترکیب کے اعتبار سے دیکھیں تو آنا مبتدا کے بعد باشرٌ خبر اول ہے، مثلکم خبر ثانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میں بشر ہوں، میں تمہاری مثل ہوں۔ اب میں تمہاری مثل ہوں کس بات میں؟ بشریت میں نہیں، ورنہ عبارت اس طرح ہونی تھی کہ آنا مثلکم فی البشریہ، کہ میں تمہاری مثل ہوں بشریت کے اندر۔ ایسی بات نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت اس طرح ہے، بلکہ ہے میں بشر ہوں، میں تمہاری مثل ہوں۔ کس بات میں مثل ہے؟ اب ہمیں تو کسی چیز میں نظر نہیں آتے۔ اگر کہتے ہیں ہمارے 2 ہاتھ ہیں، ان کے 2 ہاتھ ہیں، تو لائیں پھر ایسا ہاتھ جو جنت کے گچھے تک پہنچتا ہو۔ اگر کہتے ہیں ہماری 2 آنکھیں، ان کی 2 آنکھیں، تو کس کی آنکھیں ہیں جو جنت تک پہنچتی ہیں، جن کی نگاہ نیچے جو ہے نا وہ جہنم تک پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو 2 قدم ہیں ان کے بھی 2 قدم ہیں، تو لائیں کوئی ایسا بندہ کہ جو رات کے تھوڑے سے حصے میں وہاں جو ہے بیت المقدس جائے، پھر آسمان کی بلندیوں تک جائے، پھر ابھی رات وہاں کی وہاں ہی ہو۔ کون ہے کائنات کے اندر ان کی مثل؟ وہ خود فرماتے ہیں بار بار، بخاری شریف میں حدیث ہے، لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میری مثل ہو؟ تو پھر کس بات میں مثلیت ہے؟ کسی کمال میں مخلوق کے اندر کو محبوب کا مثل نہیں۔ ہاں ایک بات میں مثلیت ہے کہ جس طرح ہم مخلوق ہیں، خدا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہے، خدا نہیں ہے۔ بس اس بات میں مثلیت ہے کہ وہ مخلوق خدا ہیں، باقی مخلوق میں سے کسی کی مثل نہیں۔ اس بات میں مثلیت ہے، وہ مخلوق خدا ہیں، وہ خالق نہیں ہے، جس طرح باقی سارے اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، آپ نے قصیدہ نعتیہ لکھا، اس کے اندر ایک شعر لکھا، مخاں اورا خدا از بیر امر شرع و حفظ دین، دیگر ہر وصف کشمی خائی اندر مدح شملہ کو، کہ آپ کو خدا نہیں کہنا، ورنہ دین جاتا رہے گا، شریعت جاتی رہے گی۔ دین کی حفاظت کرتے ہوئے، شریعت کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو خدا نہیں کہنا۔ اس کے علاوہ جو وصف بھی تو چاہتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں تو بیان بھی کر سکتا ہے، تو لکھ بھی سکتا ہے۔
اور ان سے پہلے امام بصیری علیہ رحمہ انہوں نے بھی اسی مفہوم کا جو ہے نا ارشاد فرمایا تھا، دا مدعت النصارى فی نبیہم، کہ ان کو اس طرح نہیں کہنا جس طرح کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، خدا ہیں، تین میں سے تیسرے ہیں، وہ نہیں کہنا۔ دا مدت النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فی واحتکمی، اور اس کے علاوہ ان کی مدح کرتے ہوئے جو وصف بھی بیان کرنا چاہتا ہے، جو حکم بھی لگانا چاہتا ہے وہ تو لگا سکتا ہے۔ یہ ہمارے ائمہ نے ہمیں عقیدہ ارشاد فرمایا کہ مثلیت صرف مخلوق کے اندر ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کمال، اس میں کوئی بھی ان کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معنی ہے آیا مقدسہ کا۔ اب یہاں کیسے جو ہے نا وہ یہ نورانیت کے مخالف آ گئی ہے؟ یہ تو ان کی نورانیت کو ہی ثابت کرتی ہے کہ جب ان کی کوئی مثل ہی کائنات کے اندر نہیں ہے تو وہ کیسی بشریت ہے کہ حقیقت نور ہے، لباس بشری ہے۔ یہ تو ایک وصف میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو عرض کیا۔ والآخر، آپ آخر بھی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ آپ نے فرمایا انا اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، کہ میں پیدا کیے جانے میں سارے انبیاء سے پہلے، کہ سب سے پہلے آپ کی حقیقت کو پیدا کیا، وآخرہم فی البعث، بھیجے جانے میں سب سے آخر میں۔ ختم بی النبیون، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو خصائص بیان فرمائے اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ انبیاء کے سلسلے کو ختم کیا، دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری، پیدا کیے جانے کے اعتبار سے پہلے، اور صرف پیدا کیے جانے میں ہی پہلے نہیں ہے، جہاں جہاں پہلے ہونے میں شان ہے وہاں پہلے ہے، جہاں آخر ہونے میں شان ہے وہاں آخر ہے۔ کل جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض، میں سب سے پہلا ہوں گا کہ جس سے زمین شق ہوگی۔ انا اول من ینشق عنہ القبر، میں سب سے پہلا ہوں کہ جس کی قبر سب سے پہلے شق ہوگی، میں جو ہے نا وہ میدان محشر میں سب سے پہلے آؤں۔ پھر فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، میں سب سے پہلا ہوں جو شفاعت کروں گا جس کو شفاعت کی اجازت ملے گی، اور میں ہی سب سے پہلا ہوں کہ جس کی شفاعت کو رب تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ پھر فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، میں سب سے پہلا ہوں جو جنت کے جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میں سب سے پہلا ہوں جو جنت میں داخل ہوں گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رب تعالیٰ نے انبیاء پہ جنت حرام کر دیا جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے امتوں پہ جنت حرام کر دیا جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت میں سے جو جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گا، انا اول شافع فی الجنہ، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ اب اس کے بارے میں محدثین نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ فی کبھی کبھی تعلیل کے لیے ہوتی ہے کہ میں جنت کی خاطر سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا کہ یا اللہ ان کو جنت عطا فرما دے، بخشش کے لیے سفارش کروں گا۔ اور دوسرا فی اپنے اصل معنی ظرفیت میں ہی ہو تو پھر ہوگا کہ جنت کے جانے کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت جنت میں جا کر پھر میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا وہاں کس لیے ہوگی؟ جنت میں جا کر آگے جنت میں اندر درجات کی بلندی کے لیے آپ شفاعت فرمائیں، تو اس کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ جس طرح کہ زجاجۃ المصابیح یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث بھی ہے اور ساتھ جو ہے نا وہ شارح نے اس پر یہ کلام بھی فرمایا ہوا ہے۔ تو جہاں جہاں اول ہونے کے اندر آپ کی شان نمایاں ہے وہاں اول ہے، لیکن انبیاء میں سب سے آخر میں آپ کو رکھا گیا کہ جہاں شان آخر میں تھی۔ اگر پہلے آتے بعد میں کوئی نبی آتے آپ کے دین کو منسوخ کرتے شان تو ان کی بلند ہوتی۔ آپ جو شریعت لے کے آئے ہیں وہ پہلوں کی ناسخ ضرور ہے لیکن آپ کے لیے آگے ناسخ کوئی نہیں ہے، آپ کی شریعت کسی سے جو ہے نا وہ منسوخ نہیں ہے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن آپ کا امتی ہوگے،
نبوت قائم ہوگی. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کی نبوت ختم ہو جائے گی. رب تعالیٰ جب انبیاء کو نبوت دیتا ہے واپس نہیں لیتا, لیکن وہ نبوت والا منصب جو ڈیوٹی ہے وہ نہیں ہوگی, وہ آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. نبی ہو کے آپ کے پیروکار ہوں گے. آپ آخری نبی ہیں, ظاہر ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے, باطن ہیں. خود فرماتے ہیں امام فاسی نے مطالع المسرات کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر جس طرح کی حقیقت میں ہوں, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو ان کی حقیقت کو کون جانے گا, سارے تو آئی بعد میں, وہ تو پہلے کی حقیقت ہے. اور ہر شے کے جاننے والے ہیں. قرآن کی آیا مقدسہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَا عام ہے, جو بھی آپ نہیں جانتے تھے رب تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا. بہت دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت و غلامی عطا فرمائے. عقیدہ حق اہل سنت و جماعت اس پہ قائم رکھے. اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے, اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ اہتمام کیا, جو احباب تشریف لائے, سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے. وما علیہ الا